السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ جی آج ہم پڑھیں گے آیت نمبر 41 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واصطنعتک لنفسی، میں نے تجھے چن لیا ہے۔ واصطنعت، اور میں نے چن لیا ہے۔ تاپشتو کا ترجمہ ہے میں۔ واصطنعت، میں نے چن لیا ہے کا تجھے، اے موسیٰ میں نے تجھے چن لیا ہے، لنفسی اپنے نفس کے لیے، مطلب اپنے دین کے لیے۔ اذهب انت واخوک بآیاتی ولا تنیا فی ذکری، اذهب تو جا، انت تو، ذہبہ کا معنی جانا ہوتا ہے نا، اذهب تو جا، یہ فعل امر ہے، تو جا، انتا تو، و اخوکا اور تیرا بھائی یعنی ہارون، بآیاتی میری معجزوں کے ساتھ، میری آیات کے ساتھ، ولا تنیا اور نہ تم دونوں سستی کرنا، فی ذکری میری یاد میں۔ اذهبا الی فرعون انہ طغی، تم دونوں جاؤ، اذهبا تم دونوں جاؤ، الی فرعون فرعون کی طرف، انہ بے شک وہ فرعون، طغی حد سے بڑھ چکا ہے۔ فقولا لہ قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی، فقولا پس تم دونوں کہنا، لہو اس سے، قولا لینا نرم بات، لعلہ شاید کہ وہ، یتذکر نصیحت حاصل کرے، او یخشی یا وہ ڈر جائے۔ قال ربنا اننا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغی، قال ان دونوں نے کہا، ربنا اے ہمارے رب، اننا بے شک ہم، نخاف ہمیں ڈر لگتا ہے، ان یفرط یہ کہ وہ زیادتی کرے گا، علینا ہم پر، او یا پھر ان یطغی یہ کہ وہ حد سے بڑھ جائے گا۔ اب دیکھیں ذرا، فرعون جو تھا وہ کتنا حد سے بڑا ہوا تھا کہ اپنے آپ کو رب الاعلیٰ کہا کرتا تھا، اور اللہ نے اس کو بہت بڑی بادشاہت بھی دی ہوئی تھی، اور اس نے جو ہے وہ یہودیوں کو اپنا غلام بنا کے رکھا ہوا تھا، تو اس طرح وہ بہت تکبر میں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر بھی اس کی طرف دعوت کا پیغام بھیجا، اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام سے کہا کہ اس سے نرم طریقے سے بات کرنا، ٹھیک ہے۔ یہ دعوت کا یہ اصول ہے کہ نرمی کو اپنایا جائے، کسی کو دعوت دینے کے لیے اپنے لہجے کو نرم بنایا جائے، اس کی اصلاح کے لیے کام کیا جائے، نہ کہ تنقید کے لیے کسی کو دعوت دی جائے، یا کسی کے سامنے اپنی بڑائی بیان کرنے کے لیے کسی کو کچھ بتایا جائے۔ جی، فقولا پس تم دونوں کہنا اس سے نرم بات، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کر لیں۔ اب اللہ تعالیٰ کو فرعون سے بھی، اللہ تعالیٰ نے فرعون سے بھی امید لگائی تھی کہ تم اللہ میری دعوت دینا، ممکن ہے کہ وہ نصیحت حاصل کر لے، ٹھیک ہے۔ جب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسانوں سے امید لگا رہے ہیں، تو پھر انسانوں کو تو یقیناً اللہ تعالیٰ سے امید لگائے رکھنا چاہیے۔ اسی لیے تو فرمایا کہ مایوسی اختیار کرنا کفر ہے، یعنی بندہ کفر کے درجے تک پہنچ سکتا ہے، اتنا بڑا گناہ ہے مایوس ہونا۔ تو اللہ نے فرعون سے جو ہے وہ امید لگائی ہے کہ شاید کہ وہ نصیحت حاصل کر لے یا ڈر جائے۔ تو ان دونوں نے کہا کہ اے ہمارے رب، ہمیں ڈر لگتا ہے کہ وہ ہم پر زیادتی کرے گا یا پھر وہ حد سے بڑھے گا۔ قال لا تخافا اننی معکما اسمع وارى، قال اس اللہ تعالیٰ نے کہا، لا تخافا تم دونوں نہ ڈرو، اننی بے شک میں، معکما میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، اسمع میں سن رہا ہوں، وارى اور میں دیکھ رہا ہوں۔ اب یہ کہ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، تو اللہ کے ساتھ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے وجود کے اعتبار سے ساتھ آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رحمان ہیں، عرش پر مستوی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے علم کے اعتبار سے ہر جگہ پر موجود ہیں۔ فَأْتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَ رَبِّكَ، فَأْتِيَا پس تم دونوں جاؤ ہو اس کے پاس، فقولا پس تم دونوں کہنا، انا بے شک ہم، رسولا ہم دونوں بھیجے گئے ہیں، ربِّکَ تیرے رب کی طرف سے، فارسل پس تو بھیج، معنا ہمارے ساتھ، بنی اسرائیل بنی اسرائیل کو، اسرائیل کی اولاد کو یعنی یعقوب کی اولاد یہود کو، ولا تعذبہم تم انہیں عذاب نہ دیا کرو، سزا نہ دیا کرو، قد تحقیق جئنا کا ہم لائے ہیں تیرے پاس، بھی آیت ایک نشانی، معجزہ میں ربی کا تیرے رب کی طرف سے، والسلام اور سلامتی ہو علی اس پر، من جس نے اتبع رہنمائی کی، الہدا ہدایت کی، رہنمائی سے مراد ہے جو پیچھے چلا ہدایت کے، ٹھیک ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ تم جاؤ دونوں اور اسے کہنا کہ ہمیں تیرے رب کی طرف سے ہم بھیجے گئے ہیں۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم اپنے رب کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، مراد کہ وہ جو رب ہے وہ سب چیزوں کا رب ہے، تمام انسانوں کا رب ہے، وہ تمہارا بھی رب ہے،
ٹھیک ہے، سب سے پہلے تو اس کو یہ پتہ چلے کہ میں رب نہیں ہوں، میرا رب ہے ایک اور، تو اسے کہنا کہ ہم تمہارے رب کی طرف سے بھیجے گئے ہیں اور بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دو، انہیں سزا نہ دیا کرو، کیونکہ فرعون جو تھا وہ بچے تو مروا دیتا تھا یہود کے، اور ان کی عورتوں کو اپنے ساتھ رکھتا تھا، ان سے کاروبار لیتا اور ان کو غلاموں کی طرح استعمال کرتا تھا، تو اس طرح جو ہے نا ان دونوں نے دعوت دی۔ انا قد اوحی الینا ان العذاب علی من کذب وتولی، انا بے شک ہم قد تحقیق اوحی وحی کی گئی ہے الینا ہماری طرف، ان العذاب بے شک عذاب ہو علی اس پر من جس نے کذب جھٹلا دیا وتولی اور منہ پھیرا۔ قال فما ربکما یا موسیٰ، اس نے کہا فرعون نے، فمن پس کون ہے تم دونوں کا رب ہے موسیٰ، مطلب وہ تو اپنے آپ کو رب کہتا تھا، تو اس نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تم دونوں کا رب کون ہے؟ قال ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، قال اس نے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ربنا ہمارا رب وہ ہے، الذی وہ جس نے اعطی بخشی ہے، کل شیء ہر چیز کو، خلقہ اس کی پیدائش، ثم پھر ہدا اس نے رہنمائی بھی کی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ وہ میرا رب ہے، اس نے مجھے پیدا کیا ہے، بلکہ پوری کائنات کی طرف اس کی توجہ دلائی کہ رب تو وہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور پھر اس کی رہنمائی بھی کی ہے۔ قال فما بال القرون الاولی، پہلا اس کا سوال یہ تھا کہ تمہارا رب کون ہے، موسیٰ علیہ السلام نے رب کی پہچان کروائی۔ پھر اس نے دوسرا سوال کیا، فما پس کیا ہے، بالو معاملہ، القرون الاولی پہلی والی بستیوں کا، یعنی جو پہلے کے لوگ گزر چکے ہیں، جو فوت ہو چکے ہیں، تو ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا۔ الذی جعل لکم الارض مہدا جی، تو فرعون نے سوال کیا کہ اچھا جو پہلے لوگ فوت ہو چکے ہیں ان کے ساتھ تمہارا رب کیا معاملہ کرے گا، یا ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ قال علمھا عند ربی فی کتاب، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے کہ اگر میں یہ کہوں گا کہ وہ دوبارہ اٹھیں گے، ان کو اٹھایا جائے گا اور ان کا حساب کتاب لیا جائے گا، تو یہ لوگ مذاق اڑانا شروع کر دیں گے، آگے سے مزید بگڑ جائیں گے کہ ایسا کب ہوا ہے کہ کوئی فوت ہوا انسان اٹھ جائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، علمھا عند ربی، اس کا علم میرے رب کے پاس ہے، یعنی جو پہلے بستیاں گزر چکی ہیں، جو فوت ہو چکے لوگ ہیں، ان کا علم تو میرے رب کے پاس ہے، فی کتاب، کتاب میں، تو کتاب سے مراد لوح محفوظ ہے یہاں پر، جس میں اللہ تعالیٰ نے سب کچھ پہلے سے لکھ رکھا ہے۔ لا یضل ربی، نہ میرا رب بھٹکتا ہے، ولا ینسیٰ، نہ ہی وہ بھولتا ہے۔ الذی جعل لکم الارض مہدا، وہ جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو، مہدن بچھونا یعنی فرش بنایا، وسلک، اور اس نے چلایا، لکم تمہیں، فیہا اس میں، نہیں، وسالہ، اور اس نے بنائے، لکم تمہارے لیے، فیہا اس زمین میں، سبلن راستے، وانزل، اور اس نے اتارا، من السماء آسمان سے، ماء پانی، فاخرجنا پس ہم نے نکالا، بھی اس کے ساتھ، ازواجن کئی قسمیں، من نبات شتیٰ مختلف نباتات میں سے، نباتات میں سے، شتن مختلف، تو ہم نے اس پانی کے ساتھ زمین سے مختلف قسم کے نباتات کی مختلف قسموں میں سے ہم نے جوڑے جوڑے بنا دیے۔ کلو تم کھاؤ، ورعو اور تم چراؤ، انعامکم اپنے چپاؤں کو، ان بے شک فی ذالک اس میں، لآیات یقیناً بڑی نشانیاں ہیں، لأولی النہی عقل والوں کے لیے۔ منہا خلقناکم، اسی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، اسی زمین سے، وفیہا اور اسی میں، نعیدکم ہم تمہیں واپس لوٹائیں گے، ومنہا اور اسی سے، نخرجکم ہم تمہیں نکالیں گے، تارۃ اخری دوسری مرتبہ بھی۔ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آیَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَىٰ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور یقیناً تحقیق أَرَيْنَاهُ ہم نے اس کو دکھلائی فرعون کو، آیاتنا اپنی بہت سی نشانیاں، بہت سے معجزے، کلہا ساری کی ساری، فکذبا پس اس نے جھٹلا دیا، وابا اور اس نے انکار کر دیا۔ قال اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرک یا موسیٰ، قال اس نے کہا، اجئتنا تو آیا ہے ہمارے پاس، اے موسیٰ تو ہمارے پاس آیا ہے، لتخرجنا تاکہ تو ہمیں نکال دے، من ارضنا ہماری زمین سے، بسحرک اپنے جادو کے ساتھ، یا موسیٰ اے موسیٰ، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے جب اس کو اپنی لاٹھی دکھائی کہ وہ سانپ بن گئی اور اپنا ہاتھ چمکتا ہوا دکھایا، تو اس نے سمجھا کہ یہ جادوگر ہے اور یہ جادو کے ساتھ ہمیں ورگلا کر ہماری زمین ہم سے چھیننا چاہتا ہے۔
لہٰذا اس نے کہا فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوًى فَلَنَأْتِيَنَّكَ پس یقیناً ہم ضرور لائیں گے تمہارے پاس بِسِحْرٍ جادو مِثْلِهِ اسی جیسا فَاجْعَلْ پس تو مقرر کر دے بیننا ہمارے درمیان وَبَيْنَكَ اور اپنے درمیان موعدًا ایک وعدے کی جگہ لا نخلفه ہم اس وعدے کی خلاف ورزی نہیں کریں گے نحن ہم بھی ولا انت اور نہ ہی تو مکانن ایسی جگہ سوا جو برابر ہو۔ تو فرعون نے کہا کہ تم تو جادوگر ہو، لہٰذا تم ایک وعدے کا ٹائم اپنا ایک جو ہے نا وہ ہمیں وقت مقرر کر کے دو تو ہم بھی تب تک اپنے جادوگروں کو بلا لیں گے، تو ہم آپس میں مقابلہ کروا لیتے ہیں، تمہارا جادو ہم ملیا میٹ کر دیں گے۔ قال موعدکم یوم الزینۃ موسیٰ علیہ السلام مان گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا موعدکم تمہارے وعدے کی جگہ یعنی حاضر ہونے کی جگہ یوم الزینۃ زینت کا دن ہے، زینت سے مراد عید ہے، عید کا دن ہے۔ وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ اور یہ کہ لوگوں کو اکٹھا کر لیا جائے گا ضحیٰ دن چڑھتے ہی چاشت کے وقت، ٹھیک ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلو ٹھیک ہے، اگر تم مجھے جادوگر مانتے ہو اور تم مجھے جادوگر کہتے ہو اور تم کہتے ہو کہ ہم بھی اپنے جادوگروں کو بلا لیں گے اور تمہارا مقابلہ کرواتے ہیں، تو چلو ٹھیک ہے، پھر عید کا دن مقرر ہے، تمام لوگوں کو اکٹھا کر لینا تو ہم اپنا جادو دکھا دیں گے۔ فتولا پس اس منہ پھیرا فرعون نے فجمع پس اس نے جمع کیا قیدہ اپنی چال ثم پھر اتا وہ آیا قال لهم موسیٰ ویلکم لا تفتروا علی اللہ کذبا فیسحتکم بعذاب وقد خاب من افترا قال کہا لهم ان کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے ویلکم تمہاری بربادی ہو لا تفتروا نہ تم باندھو علی اللہ اللہ پر کذبا جھوٹ فیسحتکم بس وہ تمہیں ہلاک کر دے گا بعذاب عذاب کے ساتھ قدر تحقیق خواب ناکام ہو گیا من جس نے بھی افطرا جھوٹ باندھا۔ فتنازعوا امرهم بینہم واسروا النجوی پس انہوں نے جھگڑا کیا امرہم اپنے معاملے میں بینہم آپس میں واسروا اور انہوں نے چھپائی النجوی سرگوشی یعنی آپس میں جھگڑنے لگے اور سرگوشیاں کرنے لگے۔ قالوا ان هذان لساحران يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى تو آپس میں کیا سرگوشیاں کرنے لگے فرعون کے درباری کہتے ہیں قالوا انہوں نے کہا ان هذان بے شک یہ دونوں یعنی موسیٰ اور ہارون ہاذا کی جمع ہازانی بے شک یہ دونوں یعنی موسیٰ اور ہارون لساحرانی یقیناً یہ دونوں جادوگر ہیں یریدانی وہ دونوں چاہتے ہیں ان یخرجا یہ کہ وہ دونوں نکال دیں کم تمہیں من ارضکم تمہاری زمین سے بسحرہما اپنے جادو کے ساتھ یعنی یہ جادوگر ہیں اور بس یہ ہم سے ہماری زمین چھیننا چاہتے ہیں ویذھبا اور وہ لے جائیں بطریقتکم تمہارے طریقے کو المثلی جو سب سے زیادہ اچھا ہے۔ کہتے ہیں ہمارا جو دین ہمارا جو طریقہ ہے وہ سب سے زیادہ اچھا ہے، تو موسیٰ جو ہے وہ اس کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ فَأَجْمِعُوا قَیْدَکُمْ ثُمَّ أَتُوا صَفًّا فَأَجْمِعُوا پس تم جمع کرو قیدکم اپنی چالیں ثم پھر ایتو تم آ جانا صفاً صف باندھ کر، یہ آپس میں ایک دوسرے کو مشورہ دے رہے ہیں فرعون اور فرعون کے درباری۔ وقد اور تحقیق افلح کامیاب ہو جائے گا اليوم آج من جو استعلا غالب آ گیا۔ تو اب یہ مقابلے کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا اب یہ میدان میں آگے ہیں اور عید کا دن آ گیا ہے اور یہ دونوں جو ہے وہ گروہ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا گروہ تھا وہ میدان میں آ چکے ہیں۔ قالوا انہوں نے کہا یا موسیٰ اے موسیٰ اما یہ کہ ان یہ تلکیا تو پھینکے گا و اما اور یا ان یہ کہ نکون ہم ہوں اول پہلے من جو القا پھینکیں، مراد یہ ہے کہ پہلے تم اپنے جادو ہمیں دکھاؤ گے یا ہم دکھائیں اپنا جادو۔ قال بل القوا قال اس نے کہا موسیٰ علیہ السلام نے بلکہ القوا تم پھینکو یعنی تم اپنا جادو دکھاؤ۔ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ قال اس نے کہا بلکہ تم پہلے پھینکو، پس اچانک حبالہم ان کی رسیاں وعصیہم اور ان کی لاٹھیاں یخیل خیال کیا جاتا تھا الیہ ان کی طرف من سحرہم ان کے جادو کی وجہ سے انہا بے شک وہ یعنی رسیاں اور لاٹھیاں تسعیٰ دوڑ رہی ہیں۔ تو جیسے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا پہلے معجزہ دیکھا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پھینکی تھی اور وہ سانپ بن گئی تھی، تو انہوں نے بھی وہ بھی ایسا ہی لے کر آئے جادو۔ انہوں نے کہا ہم بھی اس کو ویسا ہی جادو دکھا دیتے ہیں تو یہ خود ہی بھاگ جائے گا جب یہ ہمارا جادو دیکھے گا تو۔
لہٰذا انہوں نے بھی ویسا ہی اپنا جادو دکھایا، انہوں نے اپنی لاٹھیاں پھینکی اور اپنی رسیاں پھینکی تو لوگوں کو خیال کیا جاتا تھا، لوگ اس کو ایسے دیکھ رہے تھے گویا کہ وہ دوڑ رہی ہیں، یعنی وہ سانپ بن گئی ہیں، تو لوگوں کی نظروں پر جادو کر دیا گیا تھا اور لوگوں کو لگ رہا تھا کہ وہ دوڑ رہے ہیں، یعنی وہ سانپ بن گئی ہیں رسیاں اور لاٹھیاں۔ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً مُوسیٰ، بس محسوس کیا فی نفسی اپنے نفس میں خیفتاً ڈر موسیٰ علیہ السلام نے، موسیٰ علیہ السلام بھی ڈر گئے، ان کی آنکھوں پر بھی جادو ہو گیا، ان کو بھی لگ رہا تھا کہ ہاں یہ تو واقعی سانپ بن گئے ہیں، یہ تو سانپ ہی ہیں۔ قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ، ہم نے کہا اے موسیٰ لا تخف، تو نہ ڈر، إِنَّكَ بے شک تو أَنْتَ الْأَعْلَىٰ تو ہی غالب آنے والا ہے۔ تو اس سے یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ جو جادو ہوتا ہے وہ آنکھوں پر جادو کیا جاتا ہے اور وہ دیکھنے والے کو ایسے ہی لگتا ہے جیسے کہ وہ حقیقت ہے، جبکہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اسی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام بھی ڈر گئے تھے، تو اللہ نے کہا آپ ڈرے نہیں، آپ ہی غالب آئیں گے۔ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا، اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَلْقِ اور تو پھینک ماں جو فی يَمِينِكَ تیرے دائیں ہاتھ میں ہے، یعنی اپنی لاٹھی کو، تلقف وہ نگل جائے گی، ماں جو کچھ صنعوا انہوں نے کیا ہے، انما صرف صنعوا انہوں نے کیا ہے، کید ساحر یہ جادوگروں کی چال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جو کچھ بھی انہوں نے کیا وہ صرف جادوگروں کی ایک چال ہے۔ ولا یفلح الساحر، اور جادوگر کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا، حیث جہاں سے بھی عطا وہ آ جائے۔ ٹھیک ہے، تو موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ اپنی لاٹھی پھینکیں، آپ کی لاٹھی جو ہے وہ اتنا بڑا اژدہا بن گئی کہ وہ جو لوگوں کو لگ رہا تھا کہ یہ سانپ دوڑ رہے ہیں، تو وہ اس لاٹھی جب وہ اژدہا بنی تو وہ اس نے سارے ان سانپوں کو نگل لیا۔ ٹھیک ہے، فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ، فَأُلْقِيَ پس ڈال دیے گئے السَّحَرَةُ جادوگر سُجَّدًا سجدہ کرتے ہوئے، تمام جو جادوگر آئے ہوئے تھے وہ سارے سجدہ کرتے ہوئے گر گئے۔ انہوں نے کہا آمنا، ہم ایمان لاتے ہیں، برب ہارون و موسیٰ، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے رب پر، کیونکہ جادوگروں کو تو سمجھ آ رہی تھی کہ جو ہم نے کیا ہے وہ جادو ہے، لیکن جو موسیٰ علیہ السلام نے کیا ہے وہ جادو نہیں ہو سکتا، کیونکہ جس بندے کو جو کام آتا ہو وہ اس کو اچھے طریقے سے سمجھ سکتا ہے۔ لہٰذا جو جادوگر تھے انہیں یہ اچھی طرح حقیقت پتہ چل گئی کہ ہمارا جادو تھا لیکن موسیٰ علیہ السلام کا جادو نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا انہوں نے جیسے ہی وہ دیکھا موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تو فوراً سجدے میں گر گئے اور انہوں نے کہا ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ اب آگے پھر فرعون نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا انشاءاللہ العزیز پھر ہم وہ پڑھیں گے۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام واحد نبی ہیں جن کا قرآن مجید میں 136 مرتبہ تذکرہ آیا ہوا ہے اور 36 صورتوں میں ہے، 36 صورتوں میں ہے اور 136 مرتبہ ان کا تذکرہ آیا ہوا ہے، کیونکہ ان کی جو قوم تھی وہ یہود تھی اور یہودیوں پر اللہ نے بہت زیادہ انعامات کیے، بہت زیادہ انعامات کیے تھے، اور لیکن ان کی یہ واحد قوم ہے جو اتنے زیادہ انعامات کے باوجود بھی انہوں نے بڑے بڑے گناہ کیے اور پھر اللہ نے ان کو سخت ترین عذابوں میں مبتلا کر دیا تھا۔ انہوں نے اپنے نبیوں کو قتل کیا، انہوں نے اپنے نبیوں کو مارا، دھمکیاں دی، اور جو ہے وہ اپنے نبیوں کی کھلے سر عام جو ہے وہ ان کی انسلٹ کرتے تھے، ان کو بے عزت کر دیتے تھے، اور اللہ نے تقریباً کچھ 4000 نبی جو ہے وہ یہود کی طرف بھیجے ہیں، اس سے پہلے کسی قوم کی طرف اتنے نبی نہیں آئے۔ اللہ نے ان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا، ان کے لیے کھانا اوپر سے آتا تھا، ان کو اللہ تعالیٰ نے جب ان کے پاس جگہ نہیں تھی کوئی تو اللہ نے ان کے لیے خود ہی رہائش کا جو بندوبست کر دیا، یہ کھلے میدان میں رہتے تھے، اللہ نے اوپر بادلوں کا سایہ کر دیا، پانی کے چشمے جاری کر دے، کھانا ان کا اوپر سے آ جاتا تھا۔ لیکن پھر جب اللہ نے ان سے کہا کہ اب تم لڑو، اب تم لڑنے کے قابل ہو گئے، تو انہوں نے کہا نہیں ہم سے نہیں لڑا جاتا، انہوں نے پھر انکار کر دیا۔ ٹھیک ہے جی، تو امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ چکا ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔